بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان ہونا چھوڑ دیں، گھبرانا چھوڑ دیں اور اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں مشکل ہے کہاں۔ بیماریاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹوں کی تعداد بڑھتی جاتی، یہ کرا لیں یہ کرا لیں، یہ اب آخری رہ گیا اے بھی کرا ہی لو۔ سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی اور دوائیوں کے بنڈل بڑھتے جا رہے ہیں، درازیں بھری ہوئی ہیں دوائیوں کے ساتھ۔ تو کیا کریں؟ اپنی واپس فطرت کی طرف آ جائیں۔ کینسر کا سبب آج کی سب سے بڑی بیماری کینسر، جس کا ڈاکٹر کہتے ہیں علاج کوئی نہیں، ابتدا میں ہو جاتا ہے اینڈ پر علاج کوئی نہیں۔ بیماری لگتی کیسے ہے؟ ابھی نئی ٹیکنالوجی، نئی سائنسی سروے آیا ہے کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں، 99% کینسر کے مریض وہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا فیشن ہے کہ رات 10-11 بجے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے 1 بجے کے قریب پیزا منگوا لیں، شوارما منگوا لیں، اور رات 2-3 بجے تک بڑی ہنس کے ہاں بڑی زندگی انجوائے کر رہے ہیں جی ہم، اور پھر سوئیں گے نہ فجر پڑی، اور 12-1 بجے تکے مار مار کے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ کام تے نہیں جانا، اٹھ جانا، زور کے بعد کام پر گئے، آنکھیں ملتے ملتے پھر شام ہوئی تو کہا گاہ کی کوئی نہیں آمدہ، آج تو سارا دن دیہڑی نہیں لگی، آج تو پتہ نہیں کدھر منہ ویکھ لیا سی، صبح نوست ہی پہ گئی۔ فطرت کی طرف واپس آئیں، فطرت کی طرف۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جائیں اور صبح اللہ توفیق دے تہجد پڑھے، اب راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تہجد نہیں پڑھ سکے تو فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عرش والا کہتا ہے یا ابن آدم صلی لی 4 فی اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم 4 رکعت فجر کی صبح تو پڑھ لے، شام تک تیرے سارے کاموں کے لیے میں گواہی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ 4 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھنے کے بعد گھر سے نکلو، اللہ ستے خیراں کر دے گا۔ اور فجر کے ٹائم اٹھ جاؤ، اٹھ کے بعد اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے، سبحان الذی، کیا کہتے ہیں دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نیند کے بعد جگایا بھی ہے، اٹھنا نصیب بھی ہوا ہے۔ کتنے وہ ہیں جو سوتے نارمل نیند ہیں اور دوبارہ کبھی اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اٹھایا ہے۔ دعا پڑھے تو شیطان نے گدی میں 3 گریں لگائی ہوتی ہیں، گنڈا، اور اس کے اوپر دم کرتا ہے، علیک لیل طویل فارقد، پہلی گنڈ مار کے آندہ سو جا رات بڑی لمبی ہے، دوسری گنڈ مار کے پھر کہتا سو جا رات بہت لمبی ہے، تیسری گانڈ پر بھی وہی کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے سو جا۔ تو جب بندہ اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو صبح اس کی ہوتی ہے چست چاق و چبند، حشاش بشاش، خوش باش، چہرے پر مسکراہٹ، گھر والے نے بھی گل کرنوں دل کردا۔ اور اگر وہ سویا رہے 11 بجے تک 12 بجے تک تو اٹھتا ہے خبیث النفس کسلان، اس کی طبیعت بوجھل، اے بیمار، اٹھو یار چیک کرو بی پی کتنا ہے، شوگر کتنی، کوئی حال نہیں، اور گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے ناشتہ کیے بغیر کام پر جائے گا، اور کام پر جا کر وہاں لوگوں سے لڑے گا، اور شام کو لڑ لڑ کے واپس آئے گا، آج ککھ نہیں ہویا، سارا دن کام کوئی نہیں ہویا۔ تو فطرت کی طرف واپس آ جائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے، اور جو ماڈرن ہیں واقعی، جاپان دیکھ لیں، یورپ کے ملک دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ شام کے بعد سٹور دکانیں بند، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ سو جاتے ہیں جا کر، اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے لوگ واک کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، صحت مند ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں رات پوری بیٹھے رہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔
اور اگر نہ یقین آئے تو پزے والی دکانوں والوں سے پوچھیں کہ رات کتنے بجے تک دکان چل جاتے ہو. حتیٰ کہ نائی کے پاس میں بیٹھا تھا اور وہ بڑے پوچھ رہا تھا وہ دوسرا جڑا ہے نا سیلون کنے بجے تک چلتا, وہ آتا اتنے تو رات 3 بجے تک لائن لگی ہوتی. نائی کی دکان پر رات 3 بجے تک رش رہتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہی ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, لیکن اپنی طبیعت میں وہ چیز نہیں ہے جو مسلمان میں ہو. رات 3 بجے 4 بجے جا کر سوئیں گے تو فجر کون پڑے گا؟ فجر کے وقت گلیاں سنسان, مسجدیں ویران, اور جب پزے والی دکان پر دیکھو تو رات 2 بجے 3 بجے بھی رش لگا ہے, اور 5 10 گاڑیاں ان کی بھاگ رہی ہیں, پزا لے کے جا رہی ہیں, آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہماری کم بختی کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جدید ماڈرن کلانے کے چکروں میں اپنی فطرت سے بہت دور چلے گئے. نہ فطری کھانا, نہ فطری رہنا, نہ فطری سونا, نہ فطری جاگنا, ہر چیز تباہی کی طرف ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہوا کیا؟ آخر یہ مصیبت ہم پر آئی تو آئی کیوں؟ میرے اوپر ہی کیوں؟ میرے گھر میں بیماریاں کیوں؟ اور اگر کوئی فون آئے تو سب سے پہلا شک یہ ہے اے جی میرا کاروبار نہیں چلتا, مجھے لگتا ہے کہ شریکوں نے کوئی تویز ڈال دی ہے. پھر دھیان تویزوں کی طرف ٹر پڑتا ہے. میرا کاروبار نہیں چلتا, تویزوں کی طرف. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. اسی برکت ساری نیندر چ پا لئی, بڑی گوڑی نیندر آندی فجر تو بعد سومو. اور سخر ایک تاجر تھے, وہ صبح سویرے نماز کے بعد اپنے قافلے, تجارتی قافلے بھیجتے تھے. اتنا مال دیا اللہ نے, اتنی برکت دی, حتی لا یدری این یضع, حتیٰ کہ ان کے پاس اپنی دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی. یہ برکت کب ہے؟ صبح فجر کے بعد. زور کے بعد نہیں, آپ نے کہا کہ زور کے بعد اٹھ کے کاروبار شروع کرو. فجر کے بعد اٹھو, اپنے کام کا شروع کر دو, اللہ برکت دے دے گا. اور رات کو سو جاؤ, کینسر جیسی موذی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. اور اگر پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, اولاد نافرمان, بیوی نافرمان, تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, شریکاں دے تویز کਢان دی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر. تمہاری زندگی میں ہر دکھ, ہر پریشانی, ہر مصیبت جس میں تم مبتلا ہو وہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے. اور وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ بے شمار معاف کرتا ہے. پھر کسی ایک میں پکڑتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نقصان بڑا ہو گیا. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں گھر آتا ہوں, میری بیوی آگے سے مجھے کرارا سا جواب دیتی. میں اپنی سواری پر بیٹھتا ہوں, وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. میری سواری اکھڑ مزاج ہو جاتی ہے تو میں فوراً اپنا جائزہ لیتا ہوں, تو مجھے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے, فلاں نافرمانی اللہ کی ہے, تو اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ میری بیوی بد مزاج ہو گئی ہے, میری سواری اکھڑ مزاج ہو گئی ہے. تو باہر جانے کے بجائے اپنا جائزہ لیں کہ میں کتنا کا اللہ کا فرما بردار ہوں. یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری, اس مخلوق کے ساتھ میری بنی رہے. کب بنے گی؟ جب تیری اللہ کے ساتھ بنے گی. اور اگر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تو پھر اللہ کو بھی تیری پرواہ کوئی نہیں, جدھر مرضی چلا جا. اور ایک اور سلف صالحین میں سے بزرگ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ بھی پھڑکے نا, آنکھ پھڑکے یا کوئی رگ پھڑکنی شروع ہو جائے, درد شروع ہو جائے, تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے کسی گناہ اور نافرمانی کی سزا ہے. ایسے تو نہیں پھڑکتا کچھ بھی. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت نارمل طریقے سے چلتی ہے. جب اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو مسئلہ میرے اندر ہے, کہیں اور نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.